کہ جہاں بگاڑ ہے وہاں لوگوں کی نظر ہی نہیں ہے. جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان پہ توجہ نہیں ہے، جو بنی ہوئی ہیں ان کو پھر بار بار بنایا جا رہا ہے. پرابلم اتنی ہے. ہمارے موضوعات عموماً وہ ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتے، اور جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. دنیا جب سے بنی ہے آج تلک 3 بنیادوں کے اوپر بگاڑ آیا ہے، اور 3 ہی بنیادوں پہ ان کی اصلاح ضروری ہے، اور ہر وقت کے پیغمبر نے یہی سبق دیا. پہلے صحیح مسلم کی حدیث سنیے. سیدی مرشدی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. وادی عقیق میں جو زمین کاشت کی ہوئی تھی، پہلیاں تھیں، مزرے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج باری حدیث سننے کی تھی. مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے. حدیث آپ نے علماء سے بار بار سنی ہے، مجھے صرف حوالہ دے کے اس میں سے جو محل شاہد ہے اس پہ بات کرنی ہے. آدمی آیا ہے، نیا ہے، نیا ہے مگر مسافر نہیں ہے. لوکل بھی نہیں ہے، مقامی بھی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہوں، آثار سفر بھی نہیں ہے. باہر سے آیا ہوتا، گھوڑے پہ آیا ہوتا، پیدل آیا ہوتا، غبار ہوتے، پسینہ ہوتا، کپڑے صاف ستھرے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہے. مقامی ہے نہیں، ہم جانتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے 4 چیزیں پوچھی. پہلا سوال تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، اور چوتھا تھا. 3 مرتبہ 4 مرتبہ سوال کیا، آپ نے جواب دیا ہے، اور وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہے. چلا گیا. محبوب نے پوچھا عمر جانتے ہو کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول، رب جانتا ہے، یا رب جب آپ کو بتاتا ہے وہی آتی ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. کہا یہ جبریل ہے. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. یہ جبریل آیا تھا. یعلمکم امور دینکم، یہ تمہیں دین کے امور سکھانے آیا تھا. اور دین کیا ہے؟ کہ ایسی ڈیل کی جائے، ایسا تعلق نبھایا جائے کہ جس میں بگاڑ نہ ہو، خیر ہو. اب سوال کرتا ہے کہ مل ایمان، دنیا کی پہلی بیس جہاں خرابی آئی تھی. آدم علیہ السلام کی اولاد اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ ہمارا اللہ ایک ہے، پروردگار خالق اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی اللہ ہے. اللہ کے پاس بڑے بڑے طاقتور فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ ان پہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور رب اتنا طاقتور ہے کہ اپنی مخلوق میں فرشتے کو کہہ دے کہ ایک پھونک مار تو پوری دنیا کے جڑے ہوئے سسٹم بکھر جائیں، چاند ستارے اڑ جائیں، آسمان کی بساط لپٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے، ذرہ ذرہ ہو کے روئی بن کے اڑنے لگے. اتنی طاقت ہے اللہ کے فرشتوں. اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کا سلیبس اور نصاب بھی بنایا ہے، ہیلپنگ بک ہر دور میں اتاری ہے. اور اللہ نے پڑھانے کے لیے ٹیچرز انبیاء کو بھیجا ہے. اور جتنا مرضی جی لیں، آخر مرنا ہے. زندگی امتحان ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پاس اور فیل ہونا ہے. اور تقدیر ہے، جو رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. جو رب کرتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے. یہ 6 چیزوں کو ایمان کہتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایسے ہی تھا.
کابیل نے حابیل کو قتل کیا، کابیل قاتل ہے آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا، اس گناہ کی پاداش میں اس کی چھٹی پشت میں سے اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا، جس نے پیدا ہونے کے بعد جوانی سنبھالی تو دنیا کے اندر ایمان کا سب سے پہلے انکاری ہوا، ایمان کا انکاری ہوا۔ امت ٹھیک چل رہی تھی، لائن ٹھیک تھی، بیس ٹھیک تھی، بنیاد ٹھیک تھی۔ اب اس بندے نے اللہ کے مد مقابل قوم کے بڑے بزرگوں میں سے 5 کو، جو 5 بڑے قبیلوں کے بڑے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 کا ڈھڈورا پیٹا، اللہ سے ایمان ختم کروا کے، کتابوں سے ختم کروا کے، فرشتوں سے سوچ ہٹا کے، اللہ کا ڈر، تقوی، لحاظ بالکل سائیڈ پہ رکھوا کے، کیا موت کیا قیامت ہے، کہا کچھ نہیں ہے، تقدیر مقدر کچھ نہیں، یہ ہیں ان کو لو۔ یہاں سے بگاڑ شروع ہوا اور اللہ نے نبوتیں شروع کر دی۔ جناب شیس علیہ السلام آئے، قوم نہیں سدھری، نوح علیہ السلام آئے، 950 سال لگاتار واز کیا۔ نقیب مجلس ایک بات کہہ رہے تھے، میں اس کے اوپر ذرا عرض کر دوں۔ کروڑوں اربوں خربوں لگا کے بھی اگر کوئی نہیں بدلا تو پریشان نہ ہو، آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ سکے باپ نے نبی ہو کے 950 سال ایک بیٹے کو سمجھایا ہے، گھر میں بیوی نہیں سمجھی، بیٹا نہیں سمجھا اور اس کی کشتی پہ نہیں چڑھے۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو بھی کانفرنس ہے، رات کو بھی کانفرنس ہے، دن کو بھی اجتماعات، رات کو بھی خطابات، دن کو بھی دعوت، رات کو بھی تبلیغ۔ نہیں مانا تو اپنا بیٹا بھی نہیں مانا۔ تھکیے مت، گھبرائیے مت، پریشان نہ ہو۔ پانی جو لگاتار اور مسلسل گرتا ہے نا، قطرہ قطرہ واش روم میں، اس کا اثر اتنا پکا ہوتا ہے کہ تیزاب ڈال کے بھی اس کا اثر مٹانا چاہیں تو مٹتا نہیں ہے۔ کسی دن انشاءاللہ چوٹ لگے گی، یہ رنگ بدلے گا، یہ کچھ نہ کچھ بنے گا، گھبرائیں مت۔ اب آئیے، بگاڑ کہاں ہے، اصلاح کہاں ہے؟ دنیا میں 7.5 ارب اس وقت دنیا موجود ہے، افراد ہیں، ان میں سے 2.25 ارب بچے ہیں، باقی 6.25 ارب لوگ اس وقت بھی 6.25 ارب لوگوں کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 6.25 ارب ان کی بیس ہی نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی ہو، شہر میں 10 بلڈنگیں بنائی ہوں، 10 میں سے اگر 8 بلڈنگوں کی آپ نے بنیاد بھری نہیں ہے تو خدشہ ہے کسی وقت بھی گرے گا۔ کوئی آپ کو کہے یہ خرید لو اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیس ہی نہیں، تو آپ نہیں خریدیں گے، ریٹ نہیں لگائیں گے کہ جناب میں نے دیکھا ہے کوڑے کا ڈھیر تھا، یہاں چھپڑ تھا، یہاں پہ جو ہے وہ کنویں تھے، انہوں نے کچھ نہیں بھرا، اوپر کھڑی کر دی، یہ کبھی بھی دھڑام سے گر سکتی ہیں۔ انسان کی سب سے پہلی اساس اور بنیاد وہ ایمان ہے، اور 6.25 ارب لوگ ایمان سے خالی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جبریل امین نے آ کے پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ کہا اللہ پر یقین، الوہیت اور وحدانیت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان۔ آپ کو پورے سیالکوٹ میں، قرب و جوار میں کوئی ملحد ملے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، بلکہ 3 طرح کے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں، جب اللہ نہیں مانتے تو باقی 5-6 چیزیں بھی نہیں ہیں، انہیں ہم ملحد کہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو کسی شکل میں مانتے ہیں، لیکن اللہ کو اللہ مان کے نہیں، رحمان مان کے نہیں، رحیم مان کے نہیں، غفور مان کے نہیں، ان کی نظروں میں اور کوئی اللہ ہے، جیسے ہمارے مشرق کا ہمسایہ ہے، 33 کروڑ الہ بنا کے بیٹھا ہے، وثنی ہے، بت پرست ہے، رب کے مد مقابل ہے قابیل کی اسی چھٹی پشت میں سے، اسی نسل کا، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مکہ بھی ہمارا ہے، طائف بھی ہماری ہے، کیونکہ مکہ میں بھی ہمارے آبا و اجداد تھے، وہی آپ نے زبردستی قبضہ کیا، ان کو کنورٹ کیا ہے۔
بل سن رہے ہیں نا آج کل آپ کہ کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اسے نہیں ہونے دیا جائے گا. پرانی مکے کی ان بڑوں کی سوچ، قابیل کی چھٹی پشت کی سوچ، حق کے اوپر، اساس کے اوپر، بیس کے اوپر، اصل کے اوپر اگر رن وے نہیں ہے تو فلائٹ اتار کے نقصان کر لیں گے آپ. اگر آپ نے ریل کی پٹڑی نہیں بچھائی تو ریل چلا کے آپ بوگیوں کو اور اندر کے لوگوں کو پریشان کریں گے. اور اگر سڑک صحیح نہیں ہے، کیا نام ہے علاقے کا، بھلے آپ عدالت گڑھا رکھ لیں، عدالت گڑھ رکھ لیں، لیکن عدل کی بات یہ ہے کہ عدل نہیں ہوا آپ کے ساتھ. اسی شہر کے باسی ہیں، ریونیو جاتا ہے، ووٹ جاتے ہیں، پیسے جاتے ہیں، حق بنتا ہے، ذمہ داری ہے، لیکن ہوا نہیں. یہاں ان 6.25 ارب لوگوں نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی کوئی بیس بنائی بھی نہیں، اپنی فصلوں کی بھی بیس نہیں بنائی، نسلوں کی بیس بھی نہیں بنائی. ویسے اپنے علاقے کو یورپ بنا لیا ہے، جنت نما بنا لیا ہے، لیکن نیچے سے خالی ہیں. موت آئے گی، دھڑام گریں گے. جب یہ زندگی کی بلڈنگ گرے گی تو اس کا سیدھا سیدھا خالق نے بتایا ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں گرنے والی بات ہے. ان لوگوں کو تڑپ کے بتانا. میں بتا رہا تھا 3 قسمیں. پہلے ملحد ہیں، رب کو مانتے نہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو مانتے ہیں مگر حقیقی کو نہیں مانتے. اور تیسرے وہ ہیں کہ جن کے پاس کتابی علم ہے، سامی مذاہب سے تعلق ہے، انبیاء آئے ہیں، مانتے ہیں، بنیادی عقیدہ ہے اللہ کو ماننے کا، لیکن رب کے ساتھ ملاوٹیں کر کے، شرک کر کے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر کے، رب کے بھیجے ہوئے نبی ہی کو رب کا جو ہے وہ ساتھی بنا کے، ساجی بنا کے، نور من نور اللہ کہہ کے یا اللہ کا بیٹا کہہ کے، اس طرح کے ذریعے یہ اہل کتاب میں بھی ہے، یہ مسلمانوں میں بھی ہے. یہاں اصلاح کی ضرورت ہے. 3 طرح کے لوگ جن کی بیس ہی نہیں ہے. میں اور آپ جب بھی ان کو ملیں تو رو پڑا کریں، درد سے تڑپا کریں. آپ سوچئے، کبھی سوچئے کسی کی عزت جا رہی ہو، اس نے اوپر والا دھڑ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا اور نیچے ننگی ہو. وقتی تلذذ اپنی جگہ، اس کا حسن اور جمال اپنی جگہ، لیکن غیرت مند با حیا بزرگ جوان جس کی گھٹی کے اندر کسی اچھے بندے کی جو ہے وہ چیز اور تربیت شامل ہے، روئے گا کہ نہیں، تڑپے گا کہ نہیں. یار کیا ہے. میں تو اللہ کی قسم کسی کملے کو دیکھتا ہوں، رات میں آ رہا تھا، ایک کملا آدمی بیچارہ اوپر جو ہے وہ نیچے ننگا ہے، نہیں اس کو. تو میں کہہ رہا تھا اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تھوڑی سی عقل ہوتی تو بھلا یہ ایسے کرتا ہے. یہ جو لوگ توحید سے اور ایمان سے خالی ہیں نا، ایمان سے خالی، توحید نہیں میں کہہ رہا، ایمان سے، یقین کیجئے دن رات میرے محبوب ان کے لیے تڑپے ہیں. کیا آپ تڑپے؟ کیا آپ کے قرب و جوار میں، فیکٹری میں، آپ کے گھر میں کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم، کوئی بدھ مت، کوئی ملحد کام کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے آپ نے پتہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو مبارک ہو، آج کا درس آپ کے حق میں ہے اور 100% کامیاب ہے. اگر نہیں کیا تو ابھی بھی کچھ نہیں کیا. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. آج سے کام سنبھالنے کے میں نے دیا جلانا ہے. ہوائیں بڑی ہوں گی، مخالفتیں بڑی ہوں گی، لیکن آپ آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، وقفے وقفے سے، سٹیپ بائی سٹیپ، ادھر دعا مانگے ادھر دوا کریں. دعا رب سے مانگے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اور ادھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈوز، کچھ نصیحت کہ یار ایک سادی سی بات ہے، دیکھیے نا ماں کے پیٹ میں یار کٹ کس نے لگایا ہوگا؟ کوئی ایسا کٹر بتا. ایک کاج کٹر کے بغیر نہیں ہوتا. یار کوئی تو ہے جس نے لگایا ہے. یہ ٹول کس خرادیے نے لگائے ہیں اور ماں کے پیٹ میں اس کا کچرا کہاں گیا ہے؟ یار یہ آنکھ کا کٹ، یہ پیچھے کیمرہ، سر سے لے کے پاؤں تلک رب کی نشانیاں یاد دلا کے اس کے دل میں رب کا ہونا تو ثابت کرو. ہم سے ہوا ہی نہیں. اسے ہم کہتے ہیں ایمانی بگاڑ. ان لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ان کو پہلے ایمان دیا جائے. دوسرے نمبر کا بگاڑ ہے
جو جبریل نے سوال کیا محبوب سے، مل اسلام، اگر ایمان پاس ہے، ایمان پاس ہے، گاڑی آپ کو مل گئی ہے، آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، وہاں آپ کی منزل ہے، بیس آپ کے نیچے ہے، آپ کے پاس اگر چابی نہیں، چابی ہے گاڑی میں، تیل نہیں، تیل بھی ہے، سب کچھ بھی، آپ نے سیفٹی بیلٹ نہیں لگایا، یہ چیزیں بھی ہے، راستے میں ٹول پلازے کے پیسے نہیں، وہ نہیں، آپ گاڑی اڈے پہ لگا رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، سواری نہیں، پریشانی تو ہوگی نا۔ اسے ہم کہتے ہیں اسلام، مل اسلام، کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تجھے تیرے روٹ کا پتہ ہونا چاہیے، تیرا روٹ کیا ہے، ایمان تو ہے تیرے پاس، روٹ کیا ہے، روٹ کے لیے ڈرائیوری چاہیے، لائسنس چاہیے، وہ ہے وحدانیت کا، شہادت کا لائسنس اور روٹ صراط مستقیم کا، اور ڈرائیور کیسے ڈرائیو کرے لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، ہاؤ ایم آئی ڈرائیو، میں ڈرائیونگ کیسے کر رہا ہوں، میں کیسے چل رہا ہوں، میری ڈرائیونگ کرنے کا انداز کیسا ہے، شکایت ہے تو ان نمبروں پہ کیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اچھا جی، میں مومن ہوں، کوئی شک نہیں، میں ڈرائیور ہوں، مسلم ہوں، کوئی شک نہیں، لائسنس ہے، لا الہ الا اللہ، روٹ کا پتہ ہے، محمد رسول اللہ، اسٹائل کا، انداز کا، اگر آپ گاڑی پیچھے سواریاں بیٹھی ہوں، اپنے گھر کی فیملی بیٹھی ہو، اور پاؤں سے ایک دفعہ ہی گاڑی نکالیں، ہمارے جیسے نوجوان کرتے ہیں، اندر بیٹھے تو جو گھبرا رہے ہوں گے، جو سائیڈ کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، چھچورا ہے، کوئی چھچورا ہے، ڈرائیور نہیں، پانی ہے اور آپ فاسٹ چلا رہے ہیں، لوگوں پہ چینٹے پڑ رہے ہیں، گندگی پڑ رہی ہے، راہگیر پریشان ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اچھا انسان ہے، گالی جائے گی، باپ کو بھی جائے گی، سب کو جائے گی۔ یہ ہے شہادتین کہ زندگی میں تیرا کوئی سٹیپ ایسا نہ ہو کہ تجھے گالی ملے، ایک بھی گواہی نہ ملے، محلے میں 100 گھر ہیں، میں 100 گھر سے جا کے پوچھوں حاجی راشد صاحب کا بیٹا کیسا ہے، جواب حاجی راشد صاحب کا بیٹا زبردست، اور جب آپ گزر رہے ہوں تو کچھ جاتے ہوئے کہے کسے چنگی ماں دا پتر ہے، کسے چنگی نسل دا چنگی، یہ ہے شہادت، لوگوں کی گواہی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب کچھ آیا، ایک بھی گواہی ایسی نہیں آئی جس میں یہ ہو کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، ایک بھی گواہی نہیں ملی کہ کبھی گالی دی ہے، ایک بھی گواہی نہیں مل سکی کہ کبھی دشمنی میں بدلہ لیا ہے، بلکہ گواہی یہ ملی ہے کہ جب کاٹنے کا دن تھا، الیوم یوم ملحمہ، تکے بوٹی بنا کے کھانے کا اور شباب و کباب کا دن تھا، جشن اور فتح کا دن تھا، آپ کہتے ہیں الیوم یوم مرحمہ، آج رحم کے رشتوں کو ملانے کا دن ہے، آج نرمیوں کا دن ہے، آج محبتوں کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہ کہنا، جو رب کے گھر میں آ جائے اسے کچھ نہ کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، پھر کہنا کس کو ہے؟ یہ ہے اصلاح کی ضرورت۔ آپ اور مجھے کہیں کوئی مسئلہ بن جائے، صحیح، اینٹ کا جواب پتھر سے، انہیں مینوں ماڑا جہا چھیڑیا، پھر میں انہوں اوتھے پہنچایا جتھے چھڈن دا حق سی، میں نے ماں بہن ایک کر دی ہے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ کون کرے گا؟ مولوی، مولوی بیچارے کی کون مانتا، اس کی ایک ووٹ کی کونی، اندر کے نفس کو یار کو منوا، جو ایتیں قاری صاحب نے پڑھی ہیں، کمال پڑھی ہیں، اور رب کا قرآن تھا۔ کافر قیامت کے دن چیخ کے کہیں گے اللہ یہ جو دو ہے نا، دو ان کو ہمارے حوالے کر، ہم ان کو قدموں کے نیچے کر کے نا، جن کو سر چڑھایا ہوا تھا، لاڈلا اور چھندا بنایا ہوا تھا، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رکھ کے ان کی سری رگڑیں جیسے سانپ کی رگڑتے ہیں۔ یہ دو کون ہیں؟ ہم ترجمہ کر کے چلے گئے جن اور انسان ہیں۔
انسان میں ہوں، میرے اندر جو چھپا ہوا جن ہے نا، جس کی میں ہر وقت مانتا ہوں. ابو نے کہا نماز پڑھ، اندر والے نے کہا نہیں ہوئے تھکے ہیں چل لمحہ پہ. سپورٹنگ میں امی آ گئی، سارا دن دا تھکے آیا، چلو حاجی صاحب بیٹا غصہ نہ کرو پڑھ لے دینا. یہ جو تیرے معاون کھڑے ہیں نا، لاڈ لڈانے والے، یہی تو تیرے دشمن ہیں. انہی کو تو نے مانی تھی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا کیوں؟ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، میں پھر بھی نہیں ڈرا. آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر میں اور حیا میں کیا فرق ہے؟ گھر میں کوئی آ کے کہے ہوئے بڑے ابو سادے نہیں، یہ بندہ چپ کر کے پیار ہوئے. وہ پھر کہے بڑے ابو سادے ہی، یہ پھر چپ پیار ہوئے. پھر کہا جائے بڑے ابو بلا رہے ہیں، یہ پھر خاموش ہو. پھر کہا جائے، پھر اتھارٹی بتائی جائے 4 مرتبہ. اور جب 4 اور 4 8 مرتبہ اس نے بات نہیں سنی نا، پھر حیا کا جملہ آتا ہے. اور یہ فرق میں بتا دوں، اصلاح کر لے. حیا کا معنی کبھی یہ نہیں ہے کہ نماز کی طرف آؤ. حی کا معنی ہے ہی نہیں آؤ، یہ دابا ہے. اور دابا کیسے ہے؟ میں ایک مال میں کھڑا ہوں، بیوی بچے آئے ہیں ساتھ میں. عورت اپنے ان خاص سامان کی طرف چلے گی جو آپ کو پتہ ہے کاسمیٹکس کا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چلے سرخی پاؤڈر دیگر جو ہے وہ میک اپ کا. بچہ جس ایریے میں کھڑا ہے وہاں کھلونے ہیں، وہاں ڈین گنے ہیں، فلاں ہیں، پسٹلز ہیں، جو اس کے چاہتوں کی گیمز تھی وہ وہاں پڑی ہیں، وہ وہاں گم ہیں. باپ نے گراسری کی ہے، سامان لیا، بیوی کو بلایا، بیوی آ گئی ہے. اب بچے کو بلا رہے ہیں، تعال یہ بنئی، یہ بنئی، جیسے ہم کہتے ہیں چل مٹھو آجا، آجا پتری، شاباش. بچے نے نہیں سنا، وہ گم ہے، وہ اپنی دنیا میں گم ہے، اپنے جہان میں گم ہے. باپ نے پھر کہا ہے تعال یا ولد، بچے نے نہیں سنا. پھر جب اس نے بولا ہے نا تو پورے مال نے سنا ہے، ہائی یہ ہے ہائی، چل چل شاباش جلدی آ، اٹھ، اب کوئی اور چانس ہے ہی نہیں. اگر ہم نے اس صدائے نبوی کو، صدائے مدینہ کو، اذان مدینہ کو سنا ہوتا، تیرے میرے اندر آج بگاڑ نہ ہوتا. میں بیت اللہ کے ارد گرد جو غلاف میں لکھا ہے وہ میں لکھ رہا تھا. مجھے پولیس والے نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا. میں نے اسے نرمی سے کہا طالب جامعہ اسلامیہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں یار، میری ریسرچ کا حصہ میں کر رہا ہوں. ان کو اس وقت ممانت تھی، وہ نہیں لکھنے دیتے تھے. تو اس نے جو مجھے آخری لفظ کہا نا وہ اللہ کا تھا، اطلع برا، چل چل شاباش، 1 منٹ جو ہے مطاف سے باہر. تیرا رب کہتا ہے تو دنیا میں جہاں مرضی جس دلدل میں پھنسا ہے، حی علی الصلاۃ، چل پہنچ نماز پہ. کیا ویلیو دی؟ یہاں اصلاح کی کس کی ضرورت ہے؟ مولوی کی. مولوی تو آیا ہوا ہے جناب 7.5 ارب کی، نہیں 5.25 ارب کی. ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں، اساس ہی نہیں، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. تو نے تو مانا تھا نا. میں کس کو بلاتا ہوں؟ اپنے اسٹوڈنٹ کو جس نے ایڈمیشن لیا ہے، جس نے داخلہ لیا ہے. جس نے داخلہ نہیں لیا میں اس کو اسٹک آف کیا کروں گا؟ میں اس کو بلاؤں گا کیا؟ میں وارننگ کس کو دوں گا؟ میں کال لیٹر کس کو بھیجوں گا؟ میں شوکاز نوٹس کس کو بھیجتا ہوں؟ کہ جو میرا امپلائر ہے، جس نے ایکسیپٹ کیا ہے، جو اس فیلڈ میں آ گیا ہے، جس کے سائن ہیں. تو نے میں نے کلمہ پڑھا ہے تو مسلمان کی اصلاح میں سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ تیرے خلاف کوئی گواہی نہ جائے. اگر تیرے خلاف کوئی اپلیکیشن آ گئی، ضروری نہیں ہے وہ عدالت گڑھے کی، کسی عدالت میں، سیال کوٹ میں، اللہ کی عدالت میں کچھ لوگوں نے چپ کر کے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھنا، دھوکے میں مت رہنا. اصلاح کی ضرورت ہے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور تاریخ کے اندر ایک جملہ ہے کہ چاروں طرف کھوپڑیاں ہیں، انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار اور در و دیوار بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بڑھیا مسلمان کا بیٹا بھی ہے. دن دناتا ہوا حکمران جا رہا ہے، دن دناتا ہوا. بڑی طاقت، بڑی قوت پہ مان ہے، ناز ہے، تران ہے. ایک پل پہ ایک بوڑھی بڑھیا کمر جھکا کے کھڑی ہے. پروٹوکول والے آئے ہیں، راستہ صاف کیا جائے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے صرف ایک بات کہنی ہے، کہہ لینے دو حاکم وقت کو. اس کی التجا دیکھ کے، کبڑی کمر دیکھ کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے رک. حاکم وقت آیا، تھوڑا سا منہ اوپر کر کے کبڑی کمر سے کہنے لگی حاکم وقت
مجھے انصاف اس پل پہ ملے گا کہ اگلے پل پہ؟ تاریخ لکھتی ہے کہ نیچے سے پاؤں گھوڑے ہاتھی کانپ گئے تھے، ڈر تھا، لحاظ تھا، تیرے میرے اندر سے لحاظ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو میں نے ایسا روندا ہے، ایسا ذلیل کیا ہے، ایسا رسوا کیا ہے، وہ میرے ہمسائے بھی ہیں، میرے گھر کا سکا باپ بھی ہو سکتا ہے، میری ماں، میری بیوی بھی ہو سکتی ہے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، میرے رشتہ دار، میرے جو ہے وہ کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں، میرے کولیگس ہو سکتے ہیں، میری سوسائٹی کے لوگ محلے دار ہو سکتے ہیں، جن کے اوپر میں نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہو کے تو پوچھنے بدلہ لینے کے وہ ہمت نہیں رکھتے، لیکن دل میں رکھے ہوئے کہ مالک یوم الدین جو سورہ فاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں، قیامت کو رب کی عدالت لگے گی، میں کھڑا ہو کے پوچھوں گا کہ یوم حساب، اے رب ذوالجلال، تیرے اس بندے کے قہر و غضب میں ساری آج بھی ملے گا انصاف کہ نہیں ملے گا؟ اور وہاں انصاف ہے۔ یہ جس دن تیرے اندر ڈر پیدا ہو گیا، اس دن تیری اصلاح کلمہ پڑھ کے مسلمان کی اصلاح اسلام سے ہے، اور اسلام کی پہلی چیز کہ تیرے خلاف کوئی گواہی نہیں آنی چاہیے۔ ایک بھی گواہی تیرے خلاف آ گئی تو رگڑا گیا۔ زندگی بھر کی عبادتیں، ریاضتیں، مناجات، تیری تہجد، تیرے ماشاءاللہ قیام، رکوع، سجود، تیری جہاد، تیرے دیے ہوئے صدقے، کیے ہوئے حج اور عمرے، ممکن ہے کہ رب سارے اکٹھے کر کے اس کو دیکھے، تیرا گناہ اور اکڑ اتنی بڑی ہے کہ اس کے جرم تیرے اوپر ڈال کے تجھے جہنم میں بھیج دے۔ اصلاح کر لے، آج موقع ہے۔ اگر آپ میں اور میرے اندر یہ کہیں کوئی چیز ہے تو اصلاح کیجیے۔ میرے پاس بڑے لوگ یہ کیس لے کے آتے ہیں، مولانا آپ کا سٹیج ہے، آپ کا سائن چلے گا، معاملہ ہے طلاق دے بیٹھے ہیں، 3 اکٹھی دی ہیں، اور آپ ایسے کریں، کائنڈلی کوئی حلالے والا راستہ نکالیں۔ آپ کے اتنے اسٹوڈنٹ سے اتنا معاملہ، میں کہتا ہوں میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیرا دشمن نہیں ہوں، مسلک تیرا اور ضرور ہے، لیکن یہ معنی تھوڑی ہے کہ تیرا مسلک اور ہے۔ تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تیرا بھی رب وہی، میرا بھی رب وہی، تیرے بھی پیمبر وہی، میرے بھی وہی۔ اگر تجھے لائن کا پتہ نہیں ہے، شہر میں نیا آیا ہے اور تجھے فیصلے کا، تو میں تجھے غلط رستہ بتا کے وہاں پہ چلا دوں؟ نہیں ہوگا۔ ایسے کر، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ جناب میں تیار ہو کے آیا ہوں، میرے اپنے مسلک والوں نے مائنڈ بنا دیا ہے، یہاں میرے خلاف، میرے مسلک کے خلاف تجھے پوری دنیا میں صرف ایک گواہی مل جائے، لے آ کے میری مسجد کے کسی عالم نے، قاری نے، خطیب نے، اپنوں سے ستایا ہوا، ڈرا ہوا، حالات کا مارا ہوا، بیوی بچے تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے، نہیں مل پا رہا، غلطی سے تو 3 بار کہہ چکا ہے طلاق طلاق طلاق، ساری دنیا کہہ رہی ہے حلالے کی چھری کے نیچے سے اس دروازے سے گزرنا ہوگا، عزت کسی کے حوالے رات کو کرنی ہوگی، اگلا دن تیرا جو ہے وہ چڑھے گا۔ ایسا کسی میرے مسلک والے نے کرا ہے تو ایک گواہی تو لے آ، اسے کہتے ہیں شہادت۔ جاتے ہوئے 4 پائی اٹھاتے ہو نا، کلمہ شہادت، 2 گواہی، سارے کہتے ہیں جی مسلمان تھا، اللہ کہتے ہیں نہیں، شہادت ہے، یہ گواہی دے کہ تیرے دل میں میرا ڈر تھا، میرے لیے جھکا، یا صرف عزت اور عورت کو دیکھ کے جھک گیا؟ کس لیے بچھا تھا؟ جاؤ لوگوں، میرے مسلک میں کروڑوں غلطیاں ہوں گی، بدعملیاں ہوں گی، لیکن اصلاح کی ضرورت یہ ہے۔ جیسے یہ درد ہے نا کہ یار یہ اللہ کا بندہ، یہ اس کی بیوی، یہ اس کے بچے، ان کے اندر میں ملاوٹ کر کے نسب کے اندر یہ کیا کر رہا ہوں؟ کیسا نکاح ہے کہ جس کی طلاق کے بعد عدت ہی نہیں ہے؟ مخالف آیا ہے، میرا دشمن ہے، مسلک اور ہے۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ مسلک اور ہو تو بندہ دشمن ہو جاتا ہے؟ وہ ایک رائے ہے، ایک سوچ ہے، سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ غلط ہے تو دعا کر اور اس کے لیے، صحیح ہے تو دعا کر اور اس کے لیے مددگار بن۔ اگر غلط ہے تو دوا بھی کر، دعا بھی کر کہ اللہ اس کو سیدھی راہ دکھا دے۔ محبوب کے پاس آئے تھے طائف میں فرشتے، ان کو رگڑ دو۔ محبوب نے کیا کہا تھا؟ رگڑ دو۔ کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ لوگوں نسلوں کی سوچو، یہ فکر، یہ شہادت۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایسی گواہی بنا کہ قبر میں، بلکہ قبر میں نہیں، زندگی میں کبھی ضرورت پڑے۔ وہ جو غار میں دب گئے تھے، اوپر ان کے پتھر آ گیا تھا، ان 3 لوگوں نے جو عمل پیش کیا تھا، ایسا کوئی ایک عمل تو لا کہ عمل گواہی دے، آسمان کے فرشتے گواہ بن جائیں، رب خود کہے مشکل ہٹا دو۔ ایک نے یہی کہا تھا نا، میں نے ماں باپ کی خدمت کا عمل، اور دوسرے نے کہ ایک مزدور میرے پاس تھا، ناراض ہو کے چلا گیا، تھوڑا سا اس کا پیسہ تھا، میں نے انویسٹ کیا، مشکل پڑی، وہی پیسہ مانگنے آیا، میں نے کہا یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے تیرا ہے،
وہ ہڑبڑا گیا کہ مذاق نہیں کرو، میں مشکل میں ہوں، اللہ اگر یہ عمل اور نیکی پسند ہے، خیر خواہی پسند ہے، اور تیسرے نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا تھا نا، یہی ہے، تو کوئی ایک نیکی تو ایسی رکھیں۔ میں فخر اور اکڑ سے نہیں کہہ رہا، مٹ کے کہہ رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے جان بوجھ کے کبھی زندگی میں شرک کا سوچا بھی نہیں، کرنا تو دور ہے۔ تو بھی سوچ، کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے، کہاں ہے مسلک یہاں پہ؟ مشکل کوئی بھی آئی ہے، مانگا رب سے ہے، کہا رب کو ہے، جائز حلال وسیلہ ہے، رب نے رکھا ہے، استعمال کیا ہے، حرام ہے کوسو دور رہے ہیں، تو بھی کر لے۔ دنیا تیرے خلاف گواہی پیش کرے بھی تو رب کہہ دے ساری گناہوں کی گواہیاں آئی ہیں، اللہ کہتے ہیں ٹھہرو، فرشتے تیار ہیں، مشکے باندھو اس کو جہنم، اللہ کہتے ہیں ٹھہرو۔ وہ جو پرزہ تھا میزان میں لا الہ الا اللہ کا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس نے جسٹ وہ کلمہ پڑھا تھا، وہ کفر سے ایمان میں آ کے اس نے کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا تھا کہ اس کے خلاف گواہی لگی ہو شہادت کے زمرے میں۔ اللہ نے کہا اس کو جنت دے دو، لوگوں ایسا کچھ کریں۔ اور وہ جس نے جوتے میں پانی پلایا تھا، عورت کی سب سے پسندیدہ چیز فیشن میں جوتا ہوتا ہے، اور اس کے سر کا دوپٹہ کپڑا یہ جیسے بھی ہو، اس نے 4 حصوں میں تقسیم کر کے چیر پھاڑ کے ایک کتے کے اوپر ترس کھا کے پانی نکال کے اس کو پانی پلایا تھا۔ زمین گواہ بن گئی، دوپٹہ گواہ بن گیا، جوتا گواہ بن گیا، کنویں کی گہرائی گواہ بن گئی، پانی گواہ بن گیا، وہ ہانپتا ہوا کتا جو ہے وہ گواہ بن گیا۔ رب نے اٹھا کے جنت دے دی، کوئی ایسے 4 گواہ لے جا۔ مسلمان تو ہم ہیں، لیکن یہاں جتنے گواہ ہیں ہمارے خلاف ہیں، جناب انہیں میرا قبضہ کیتا، انہیں میرے آیا کیتا، انہیں جناب میرے لیسی واپس نہیں کیتے اللہ کے لیے شہادتین پہ۔ باقی ابھی جو اصلاح کی ضرورتیں ہیں، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، وگرنہ میں نماز پہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں روزے پہ، زکوٰۃ پہ اور حج پہ، یہ 4 ایسے آپشن ہیں جن کا معاشیات سے تعلق ہے۔ میرے پاس کھلے پیسے آ گئے ہیں، تنخواہ آ گئی ہے، میں جا کے شہر کے سارے ہوٹلوں کے اندر سے کھانے لے کے ہڑپ پڑپ پھینکی جو، اللہ کہتے ہیں نہیں، تیرے کو جو میں نے جینون شاپر دیا تھا نا انہوں نقد رکھ، چلو کوئی تھوڑا بہت اوور ہوا چلو مان لیا، اداں تو نہ کر جداں بیگ تے بیگم پیکے جان لگے ہیں وہ نال حالت کر دی، کچھی بھی پا لو، پیمپر بھی پا لو، 2 سوٹ اور پا لو، بھی کر لو، بیچارے کی کیپیسٹی تھوڑی ہے۔ پھر منع کے ابو ذرا پکڑنا، وہ گھٹنا لگا رہا ہے، بیٹے تو بھی پکڑ، یہ اس کو اپنے بھی گھٹنوں میں لے کے ادھر سے زپ بند کرتے ہیں، ادھر تک لے کے جاتے ہیں تو ادھر سے کھل جاتی ہے، ادھر سے تو ادھر، اتفاق ہوا ہوگا، ہم تو اپنے ساتھ وہ کرتے ہیں، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو۔ تیرے رب نے تجھے کیا دیا ہے؟ قوت لا یموت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیرت کو اپنا کے یہاں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ مسلمانوں میں جو بنیادی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور بنیادی شہادتین کی ہے، اور شہادتوں میں یہ ہے جو مرضی ہو گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ حضرات میں نے سارے صحابہ دیکھے ہیں، مجھے 3 موقع ملے ہیں ایسے کہ جہاں، ویسے تو بڑا ایک تھیسس ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہونے والی غلطیاں اور اس کی اصلاح، ایک تھیسس ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ان سے جو بھی غلطی ہوئی تھی فوری رجوع ہو گیا، وارننگ دے دی گئی، ان کو معافی مل گئی، اور ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی کل کو اٹھ کے کالے دل یا کالے منہ والا یہ مت سمجھے کہ جناب یہ غلطی ہوئی تھی، غلطی ہے نا، ہم انہیں معصوم عن الخطا نہیں کہتے، ہم ان کو فرشتے نہیں کہتے، وہ گناہوں کی دنیا، جرم کی دنیا سے توبہ کر کے آئے تھے۔ التوبہ تجب ما قبلہا، توبہ چیز ہی ایسی رب نے بنائی ہے کہ پچھلے گناہوں کی طرف رب دیکھتا بھی نہیں، پھر اور اگر دیکھے بھی تو ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ والاسلام یجب ما قبلہ والحج یجب ما قبلہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، پچھلے کھاتے صاف، ہماری طرح نہیں کہ کسی نے پارٹی بدلی، نئی پارٹی میں آیا، کچھ اصلاح کی کوشش کی، ٹھیک ہوا، میڈیا اٹھا اور اس نے پچھلی ساری فائلیں کھول کے اچھا یہ بھی تھا، 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 اللہ کہتا میں نہیں دیکھوں گا، تو آ جا، تو آ جا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان میں محبوب ساتھ شریک ہے،
بائیں ہاتھ سے کھانے لگی ہے، بائیں ہاتھ سے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا، ٹریننگ دے رکھی تھی، بات سمجھا رکھی تھی، اور گواہ موجود تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، بائیں سے نہیں، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ اور یہ کھا رہے ہیں، صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے کہا دائیں سے کھاؤ، بائیں سے نہیں۔ ریلیکس موڈ میں کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی میں کہہ دیا، یہ اٹھتا نہیں ہے، یا اٹھانے کی ضرورت نہیں، یا ابھی میرا موڈ نہیں ہے، میں کھا رہا ہوں نا، یہ بھی تو ہاتھ ہے۔ یہاں میرے محبوب نے جو لفظ بولا ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، شہادت اور گواہی موجود ہے۔ آپ نے بد دعا ذات کے لیے کبھی نہیں دی، لیکن رب کا معاملہ ہو، ملأ اللہ بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم بنا دے، آگ سے بھر دے۔ ادھر کیا بولا؟ لا رفعہ اللہ۔ اگر یہ حق کے لیے اور کہنے کے باوجود، دلیل کے باوجود رسول کہہ رہا ہے، یہ نہیں مان رہا، تو پھر اللہ اس کو اٹھنے کی مہلت بھی نہ دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پہ فالج پڑا، شل ہو گیا، اور زندگی بھر مرتے دم تک دایاں ہاتھ وہ ہلا بھی نہیں سکا، اٹھا بھی نہیں سکا۔ یہ ویلیو ہے شہادتین کی، ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہنا بڑا آسان ہے۔ تو بھائیو مولوی اصلاح کرے، مولوی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ جن دو کی مانتے ہیں نا، جو اندر بٹھا رکھا ہے، ان کو پکا کریں ذرا۔ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت قاری صاحب نے پڑھی تھی، کیا تھی؟ کوئی یاد ہے تلاوت؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، ایمان لایا، اسلام کے لیے ڈٹ گئے۔ ڈٹے کس کے خلاف؟ دو چیزوں کے خلاف بندہ نہیں ڈٹ سکتا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پہلی اپنے خلاف، دوسرا اپنے خلاف، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تیجیاں دے خلاف تو کھلونا میرا منٹ دا کام ہے۔ میں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اماں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، میں بڑے بھائی کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ایم این اے کے مقابلے میں جو کئی سالوں سے آ رہا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نہیں کھڑا ہوتا تو میں اپنے خلاف، اپنے من اور اپنے نفس کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ ضمیر سویا بھی رہے تو میں اس کو پکڑ کے بھی نہیں کھڑا کر سکتا۔ یہی تو ایک پرابلم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کر لیا وہ پکے ہیں، وہ ٹکے ہیں، خوشخبریاں ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کہ ان کو خوف نہیں، یہ انہی کو نہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دوں، اور اس کے بعد آخری اصلاح کی جگہ، اور اس کے بعد یا سلام۔ مسجد نبوی کی میری مثال یہ میں بارہا دروس میں ذکر کر چکا ہوں۔ ہمیں یونیورسٹی میں عشاء کے فوراً بعد نکلنا ہوتا تھا، بسیں ہوتی تھی جلدی، لیکن میں رکتا تھا کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر آئے ہیں، مہمان ہیں، مل لیں، ان کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو چلیں لے لیں۔ دیکھتا ہوں کہ میرے ہی سپروائزر ہیں تھیسس کے، وہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں۔ سامنے جو ہمیں آخر منزل تک نظر آتا تھا وہ سوق ابراہیم ہے، ریڈ چھوٹا چھوٹا سا، ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے، مدینہ ہائی کورٹ۔ یہ وہاں سے گئے، ہاتھ چھڑا کے واپس لوٹا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوئے، جوتا رکھا بایاں پاؤں، پھر نکلے، وہاں گئے، پھر لوٹے۔ جب تیسری بار لوٹ رہے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں آگے بڑھ کے کہ سر خیریت ہے؟ عرب لوگوں کی ایک بڑی عادت ہے کہ جملہ بولتے ہیں، خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، یہ تیرا متعلقہ کام نہیں، میرا اور رب کا میٹر ہے، تو رہنے دے، تو جا۔ میں نے پھر پوچھا آگے ہو کے، شیخ میں 7 سمندر پار سے آیا ہوں، میں صرف کتابیں لائبریریاں کھنگالنے نہیں آیا، انسان بھی کھلی کتابیں، شرط یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو۔ میں کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ نیا چیپٹر کھلا ہے، آج نئے ورق کھلے ہیں، ذرا پڑھا دیجئے، تھوڑا بتا دیجئے، تشریح کر دیجئے۔ کہنے لگے بیٹا نہیں ہوگا، یہ میرا رب سے معاملہ ہے۔ لیکن وہ پھر گئے، پھر آئے، پھر نکلے، میں ساتھ ہو لیا، کار پارکنگ تک گیا۔ کہنے لگے جا نا یونیورسٹی جا۔ میں نے کہا شیخ آرڈر لگائیں تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں پیاسا ہوں، اگر آپ نے نہ بتایا نا گھر چلے بھی گئے تو کل آپ پارکنگ کے اس ٹائم بھی آ جانا، میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، لیکن یہ کلاس میں نے نہیں چھوڑنی، سبق سیکھنا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ خیر گاڑی میں بیٹھ گئے، سلف بھی لے لیا، چلنے بھی لگے، پتہ نہیں کیا دل میں آیا، رکے، شیشہ نیچے کیا، کہنے لگے یار یہ جو میرا دوست ہے نا، یار میرا کرین، میرا سایہ،
یہ جو میرے ساتھ اندر چھپا ہوا جن ہے یہ آج نہ مست ہو کے میرے اوپر سوار ہو گیا. کسی کے گھر سے جائیں تو نکلتے ہوئے اسے بتانا چاہیے نا میں جا رہا ہوں, اجازت لینی چاہیے نا کہ میں جانے لگا ہوں, اجازت ہے. الوداعی موڈ ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں نے کہا جی, تو کہا اس ظالم نے مجھے آج اتنا بھی شعور نہیں دیا کہ میں کتنے بڑے رب کے دربار اور گھر سے نکل رہا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے دعا پڑھی, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے جوتے میں پاؤں کون سا ڈالا ہے. دوست کی دوستی غالب آ گئی, لیکن جہاں جا کے یاد آیا میں نے اس کو رگڑا اور جھٹکا دیا اور موڑا. میں نے اسے لاڈلا نہیں کیا, اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا. اس کو بولا چل پیچھے چل, وہاں لے کے آیا, پھر وہاں تک, وہاں سے واپس لایا, پھر وہاں تلک, پھر واپس لایا, پھر وہاں تلک, اور وہاں جا کے میں نے اس کو بولا ہے آج کی سزا ہے 3 بار. تو نے یہ بھولا تو بھولا کیسے, غلطی کی تو کی کیوں؟ دوسروں کو سزا دینی آتی ہے, کبھی خود کو بھی دی. آج میں نے اسے بولا ہے اگر نیکسٹ تو نے کبھی ایسے لاپرواہی کی اور بے خیالی میں, بے اعتنائی میں گیا, یہ سزا 11 گنا کر کے بڑھا دوں گا. بھائیو مولوی نہیں بدلے گا, حکومتیں نہیں بدلتی. آپ کی اپنے پہ حکومت چلتی ہے تو خود کو بدلو. ایک اپنی ذمہ داری لے لیں, 7.5 ارب خود بخود بدل جائیں گے. ایک بندہ صرف اپنی ذات کی ذمہ داری لے لے. چلیے اس مثال سے آپ اسلامیات کے چیپٹر میں, پریکٹیکل کے چیپٹر میں ہماری جو غلطیاں سمجھ گئے ہوں گے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ خود دیکھ لیجئے گا. تیسرا اور آخری چیپٹر پوچھا احسان کیا ہے. احسان یہ ان لوگوں کے لیے چیپٹر ہے جو نماز کے بھی پابند ہیں, جو روزے کے بھی پابند ہیں, اور جن کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں ہے. کوئی گواہی بھی نہیں. وہ گواہی سنیے کیا ہے. گواہی 2 طرح کی ہے. کچھ لوگ حقوق اللہ میں اتنے پورے ہیں کہ ان کے خلاف نہ انہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑی ہے, نہ کبھی نماز چھوڑی ہے, نہ کبھی تہجد چھوڑی ہے, نہ کبھی سنتیں, نہ کبھی نوافل چھوڑے ہیں, نہ کبھی ذکر چھوڑا ہے, نہ کبھی فکر چھوڑا ہے, نہ کبھی روزے چھوڑے ہیں. کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. میرے ساتھ اس رمضان میں ایک بزرگوں نے کام کیا, 80 سال سے اوپر عمر ہے. رمضان کی دھوپ کے اندر گرمیوں میں بیمار تھے, اساری کرتے رہے, اور کہتے ہیں مجھے زندگی میں صرف ایک روزہ یاد ہے کہ میں نے چھوڑا ہوگا, صرف ایک, اور اس پہ بھی مجھے آج تک تکلیف ہے. اتنے زبردست. لیکن حقوق العباد میں کروڑوں گواہیاں ان کے خلاف ہیں. پہلی صف میں بیٹھے ہیں, بچے بھی تنگ, مسجد والے بھی تنگ, انتظامیہ بھی تنگ, قاری صاحب بھی تنگ, امام بھی تنگ, خطیب بھی تنگ. ان کو پوچھا گیا مل احسان, احسان کیا ہے؟ کہا ان تعبد ربک کأنک تراہ, بندگی میں یہ ذہن میں رکھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, وہ اکیلی عبادتوں سے معاف نہیں کرتا. پکڑ لے تو عبادتوں پہ بھی پکڑ لیتا ہے. ڈر پیدا کر, 100 کا قاتل ہے مگر اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے, 100 مار کے بھی پھر بھاگ رہا ہے کہ اللہ اصلاح فرما دے, اللہ قبول کر لے, اللہ دھتکارنا مت, خاتمہ بالایمان کر دے. اللہ اس کی موت ایمان پہ لے آتے ہیں. اس کو کروڑوں لوگوں کے دل توڑ کے بھی ڈر کوئی نہیں. کہتا اپنا حج نمائر ہویا پورا, میں نہیں جانتا کسی نو, میں منہ دے اتنے جڑی نہ کر کے رکھ دینا, نقدی ہاتھ پڑھا دینا. اس میں احسان نہیں ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ عبادت میں حسن پیدا کر. اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو اللہ کے بندوں کا بھی لحاظ رکھ. ان تعبد ربک کأنک تراہ, رب سامنے ہے. پولیس والا اشارے پہ کھڑا ہو, بائک سامنے ہو, تیار کھڑا ہو, پھر لوگ اشارہ کاٹتے نہیں ہوتے, تیرا رب سامنے ہے. پھر تو دنیا کے دل نہیں کاٹے گا. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں, دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. اور اگلی گزارش, کچھ لوگ سارا دن ویلفیئر, نالیاں صاف کروا رہے ہیں, سڑکیں بنوا رہے ہیں, کورٹ کچہریوں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کام پہ بھاگ رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بلے بلے اس جیسا انسان کوئی نہیں. آسمان سے آواز آتی ہے بدبخت, اس سے پہلے بھی گزر گئے ہیں, بڑے بڑے گزرے, نیکیاں کرتے گزرے, حاجیوں کی خدمتیں کرتے گزرے, بیت اللہ کی صفائیاں کرتے گزرے, طواف و مطاف میں ان کے دن راتیں گزرے, بڑے بڑے ایسے کرے انہوں نے, لوگوں کے ساتھ فائدے 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 کیے, جو کمایا لگا دیا, بڑے بڑے سخی آئے. لیکن انہوں نے
میرا ٹائم مجھے نہیں دیا، 5 ٹائم میں بریک لی نہیں، نماز نہیں پڑھی، 11 مہینے کی بجائے 12 مہینے پورا دبا کے کھایا، تھے مسلمان تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنی تو سوچ پیدا کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی مثال سے السلام علیکم، میری مسجد سے جوتے چوری ہونے نہیں رک رہے تھے، بڑے موضوعات پہ بات کی، ڈرایا دھمکایا، بتایا جرم ہے گناہ ہے نہیں کرو، آخر کار ہم نے وہ سامنے نہیں ہوتے جیسے وہ لگا ہوا ہے کارنر میں، وہ لگائے سی سی ٹی وی، مگر ایک جملہ ساتھ لکھا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے موٹریں بھی چوری ہوئیں اور بھی بڑا کچھ ہوا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ 6 مہینے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑا سکون ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے پیچھے سسٹم سے کچھ نہیں جوڑا ہوا، سمجھ گئے ہوں گے آپ اصلاح کی کہاں ضرورت ہے اور کیسے ضرورت ہے۔ بال آپ کی کوٹ میں ہے، دیکھیے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے گول تک، کیسے ماٹو تک، کیسے مقصد تک، کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں یہاں غلط ہوں، مجھے سارا زمانہ غلط نظر آیا۔ اپنی کوتاہی کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں میں کہاں خراب ہوں۔ میں اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر کے چلوں، روڈ کے اوپر چلنے والے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ مجھے یہی پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک جان ڈیا، باقی سارے رونگ آن ڈیا، یہی تو غلطی ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کیجئے۔ چوتھا سوال بھی تھا، وہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو قیامت ہو جاتی، اور واقعتاً قیامتاً تلد الامۃ ربتہا، ماں اپنے گھر میں اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ دن آ چکے ہیں کہ ماں نکرانی ہے اور بیٹیاں آرڈر کر رہی ہیں۔ بیٹے بڑے مست نشے میں موبائل پکڑ کے لیٹے، ابا جی دہی تو پھاڑ لو، اور بیٹے کو کہہ دیا آپ کو پتہ نہیں ہے باہر دھوپ ہے، میرا رنگ ابھی میں نے کل فیشل کروایا تھا خراب۔ یہ قیامت بپا ہو چکی ہے، قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی۔ وہ تو بچھڑے تھے تو کہیں ملے نہیں، یہ اپنے گھر میں رہ کے جو بچھڑ گئے ہیں ان کا کیا کروں؟ یہ قیامتیں ٹوٹی ہیں۔ آئیے لوٹیے، آج کا درس انشاءاللہ بہت کامیاب ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، میں راستے میں جاتے جاتے اپنی غلطیوں کا ایک ذائچہ بنا کے اس کے اوپر ٹک مار کروں کہ میں نے اس کو بھی کراس کرنا، یہ بھی چھوڑ دیا، یہ غلط ہے چھوڑ دیا، یہ صحیح ہے میں نے اپنا لیا، یہ اپنا لیا۔